بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان ببرس، سلطان رکن الدین ببرس کی 28 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، کل جہاں رکے تھے ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ سلطان سیف الدین ابو بکر اس کی تمیز سے ناخوش دکھائی دے رہا تھا، جو امیر ان کو کچھ بتانا چاہ رہا تھا۔ اس مطلب کی بات سننے میں جلدی دکھائی دیتی تھی۔ امیر جمال الدین المراہی نے جب سلطان کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات محسوس کیے تو وہ تیزی سے مطلب کی بات پر آت گیا۔ سلطان کا جاہ جلال صادق سدا کیمر ہے، میرے منہ میں خواب، آپ کی تخت نشین سے کچھ لوگ ناخوش ہیں، آپ کی تخت نشین سے کچھ لوگ ناخوش ہیں اور وہ پس پردہ آپ کو تخت شاہی سے معزول کر کے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایسے ہی انہوں نے بولا۔ سلطان سیف الدین اس کی بات سن کر بکھلا اٹھا۔ جمال الدین المراہی معصوم صورت بنائے خاموش کھڑا تھا۔ کون ہے وہ لوگ؟ سلطان قدر سنبھل گیا اور اس کے لہجے میں دوستگی چھا گئی۔ میں ان کے نام لینے سے پہلے اپنی جان کی امان چاہوں گا، کیونکہ ان کے نام جاننے کے بعد آپ کو دلی صدمہ پہنچے گا۔ جمال الدین المراہی سر جھکا کر دھیمے لہجے میں بولا، تمہیں جان کی امان ہے، مکمل کھل کر ان کے نام بتاؤ۔ نو عمر سلطان پریشانی کے عالم میں بولا، لہجے میں کہا، اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ چچا کا نام سن کر سلطان ہتھے سے اکھڑ جائے گا اور اسے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ تم ہوش میں تو ہو امیر؟ سلطان سیف الدین ابو بکر فرط جوش سے بری طرح چیخا۔ سلطان محترم، میں بالکل سچ عرض کر رہا ہوں، ہم تمہاری بات پر کیسے یقین کر لیں؟ میرے پاس ثبوت ہے۔ مگر جمال الدین المراہی بولتے بولتے اچانک رک گیا۔ مگر کیا؟ ثبوت پیش کرنے کی صورت میں مجھے اپنی جان کے جانے کا خوف ہے۔ جمال الدین بولا، تمہیں جان کی امان دی جا چکی ہے۔ یہ خطرہ آپ کی جانب سے نہیں بلکہ آپ کے چچا کی جانب سے ہے۔ تم بلا خوف ثبوت پیش کرو، تمہاری ہر طرح سے حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ نو عمر سلطان نے اسے یقین دلایا۔ جمال الدین نے ایک سنہرے کاغذ کا رول نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک غلام نے آگے بڑھ کر وہ مراسلہ لیا اور کھول کر اسے ایک نگاہ ڈالتے ہوئے سلطان کو پیش کر دیا۔ سلطان سیف الدین ابو بکر نے کاغذ پر نگاہ ڈالی تو ایک تحریر اس کے نگاہوں کے سامنے تھی۔ سلطان کی نگاہیں اس تحریر کو پڑھنے پر مشغول ہو گئی اور اس پر کچھ یوں تحریر تھا، جمال الدین المراہی، اللہ تم پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اور تمہارے کاموں کا سہل بنائے، اور ایک ضرورت درپیش ہے جس کے لیے تم محب وطن عمرہ اپنی جان اور مال کے پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اس اجتماع میں میں تمہارا ابھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر تم ہمارا ساتھ نہ دینا چاہو تو تمہیں خاموشی اختیار کرنا ہوگی، یہی تمہاری بھلائی ہوگی، اور ورنہ حب الوطنی کے جذبے سے معمور عمرہ تمہارا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ وسلام نجم الدین ایوب۔ یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ چچا میرے خلاف کوئی سازش اختیار کر رہا ہے۔ سلطان سیف الدین ابو بکر کھڑا ہو کر بولا، سلطان محترم، یہ مراسلہ مجھے آپ کے بھائی نجم الدین ایوب کے خاص غلام نے دیا تھا۔ اس پر آپ کے بھائی کی مہر بھی موجود ہے۔ اس مراسلہ کو پانے کے بعد میں نے چند دن قبل ان سے ملاقات کی، جس کی تصدیق آپ اپنے ذرائع سے کر سکتے ہیں۔ ملاقات میں یہ عقد کھلا کہ وہ نیک مقصد جس کے لیے وہ سب عمرہ کو ہم خیال بنانے میں کوشاں ہیں، آپ کی معزولی اور ان کی تخت نشینی ہے۔ انہوں نے آپ کے لڑکپن، غفلت، امور سلطنت اور آپ کے لیے بیجا خواہشات پر بے دریغ
पैसे की ज़िया पर कड़ी तनकीद करते हुए ये फैसला किया कि मिस्र की भलाई के लिए ये कदम नाज़िर है। इस बात का मैं खुद गवाह हूं और मैं हल्फिया बयान कर रहा हूं। 9 उम्र सुल्तान इसकी बात सुनकर कदे सोच में पड़ गया। जमालुद्दीन खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन इन्हें मुझे मजबूर करने का ख्याल क्यों कर रहा? हालांकि अमूर सुल्तानत तो मैं नहीं, इन्हीं ही सौंप रखे हैं। सुल्तान ने बेखुदी के आलम में बड़बड़ाया और इसने दोबारा मरासले की तहरीर को पढ़ा और नजमुद्दीन अय्यूब की मोहर को गौर से देखा। मोहर बिल्कुल असली दिखाई दे रही थी। सुल्तान ने ये मोहर अपनी आंखों से देखी हुई थी। मुझे तुम्हारी वफादारी की ये अंदाज पसंद आया, मगर मैं इस मामले में बिला तहकीक कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तुम आप जा सकते। वो खुफिया हरकार तुम्हारी हिफाजत में तैनात कर दी गए हैं। 2 खुफिया हरकार तुम्हारी हिफाजत में तैनात कर दिए गए हैं। अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें ऐसा बदला चुकाएंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें कई अफलास का मुंह नहीं देखेंगे। 9 उम्र सुल्तान ने कहा। सुल्तान मोहतरम, जमालुद्दीन तेजी से बोला, अगर इजाजत हो तो मैं एक गुजारिश करना चाहता हूं। बिला धड़क कहो। मेरी जिंदगी यूं तो अल्लाह के ताला के हाथ में, मगर सुल्तान मोहतरम की वफादारी में अगर चली भी गई तो मुझे कोई मलाल नहीं है। बस एक बात की फिक्र दामने गिर है कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस अताब का शिकार ना हो जाए। अगर सुल्तान मोहतरम थोड़ी सी इनायत कर तो मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ना सिर्फ महफूज हो सकता है, बल्कि वो अपनी हिफाजत भी नामूजूब भी कर सकेंगे। तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? खुलकर बात करो। सुल्तान मोहतरम, जमालुद्दीन तौक़ुफ़ से बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे होनहार फर्जंद को सीगा एहतसाब में कुछ छोटा मोटा ओहदा दे दिया जाए, ताकि वो आपकी खिदमत की अंजाम दही के साथ साथ अपनी हिफाजत भी कर सके। बस, और कुछ भी। सुल्तान मोहतरम, मेरे लिए आपकी निगाह कर्म ही काफी है। जमालुद्दीन खुशामद लहजे में गोया हुआ तो 9 उम्र सुल्तान ने इसी वक्त अपने दरबारी कातिब को तलब किया और सीगा एहतसाब में एक आला ओहदे पर जमालुद्दीन के फर्जंद को फैज करने के लिए मरासला तैयार करने का हुक्म दिया। दाएं बैठे चंद ही सातों में मरासला तैयार हो गया, जिस पर सुल्तान ने अपनी शाही मोहर सब्त किया और मरासला जमालुद्दीन के हवाले कर दिया। जमालुद्दीन शुक्रिया के साथ वहां से रुखसत हो गया। जब सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर ने वहीं अपने खास मोतबीन को तलब कर लिया था, ताकि इस गंभीर मामले के बारे में कोई सलाह मशवरा कर सके। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने नई किस्त लेकर आएंगे सुल्तान रुकनुद्दीन तबरस की। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।